میں نے کہا تھا نا مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ حیدر شاہ کا بھاری لہجہ کانپتی فضا میں گونجا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی ارہا کی طرف جھکا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارہا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کی کلائی حیدر کے فولادی ہاتھ میں تھی۔ درد سے آنسو بہنے لگے۔ جھوٹ! حیدر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرے بھائی کو برباد کر کے اب معصوم بن رہی ہو؟ پیسوں کی اتنی ہوس تھی تو سیدھا کہہ دیتی۔ وہ اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ ارہا کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں بے قصور ہوں، ثبوت ہیں میرے پاس، اور اب سزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس کی دھاڑ کی آواز پورے فارم ہاؤس میں گونجی تھی۔ رات کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہو رہے تھے۔ ہسپتال کی سفید روشنی کچھ زیادہ ہی ظالم لگ رہی تھی۔ ہال میں ایمبولینس کے سائرن کی مدھم آوازیں، نرسوں کی بھاگ دوڑ، مریضوں کے کراہنے کی آوازیں، مگر ارہا کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا۔ اگر جلدی سرجری نہ کروائی گئی تو ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی میڈیکل رپورٹ کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیسے کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک کرسی پہ جا بیٹھی۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ 5 لاکھ! وہ زیر لب بڑبڑائی، جیسے یہ رقم کوئی خواب ہو جس تک پہنچنا ناممکن ہو۔ اچانک موبائل اس کی گود میں کانپنے لگا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اسکرین پر دیکھا۔ صدف کالنگ۔ وہ ٹوٹ کے بکھری۔ ہیلو؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یار تم کہاں ہو؟ میں کتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ صدف کی شوخ اور بے پرواہ آواز دوسری طرف سے آئی تھی۔ میں ہسپتال میں ہوں۔ ارہا کی آواز نم تھی۔ ہسپتال؟ خیریت؟ وہ مصنوعی حیران ہوئی۔ امی کی حالت بہت خراب ہے صدف، ان کی سرجری کروانی ہے اور مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کہاں سے کیسے؟ وہ تقریباً سسک پڑی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! ارہا یہ تو بہت بری خبر ہے، مگر 5 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے۔ تم نے کسی سے مدد مانگی؟ صدف نے ایک لمحے کے لیے سکون سے اپنے نیل پالش والے ناخن دیکھے، پھر مصنوعی ہمدردی سے بولتی اس کے دکھ میں شریک ہونے لگی۔ کس سے مانگوں؟ کون دے گا مجھے اتنے پیسے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ صدف نے ایک لمحے کو سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ دیکھو، اگر تمہیں واقعی پیسے چاہیے تو مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ اپنے بالوں کی لٹ انگلیوں پہ لپیٹتے ایک ادا سے بولی تھی۔ کیا؟ ارہا نے بےتابی سے پوچھتے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ تمہیں یاد ہے حاذق، وہ جو مجھ سے باتیں کرتا ہے؟ وہ مجھ پہ مرنے لگا ہے۔ میں اسے تھوڑا جذباتی کر کے پیسے منگوا سکتی ہوں، بس تمہارا نام لینا پڑے گا۔ وہ لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ سجائے بے حد دکھی لہجہ کرتے ارہا کی آنکھیں پھیلا گئی۔ کیا؟ نہیں صدف، یہ غلط ہے۔ ارہا نے فوراً انکار کیا۔ ارے یار غلط کیا ہے؟ آخر تمہاری امی کی جان بچانی ہے نا۔ میں تو بس تھوڑی ہمدردی دکھا کے اس سے پیسے لے لوں گی، اور وہ اتنا امیر ہے، اس کے لیے 5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ موقع جانے دوں؟ صدف کے لہجے میں شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مگر بس تم کچھ نہیں کہو گی، میں یہ کر رہی ہوں۔ تم صرف دعا کرو کہ حاذق جذباتی ہو کر جلدی پیسے دے دے۔ وہ ہنسی۔ ارہا کا دل کسی انجانے خوف سے کانپ گیا، مگر وہ مجبور تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ روشنیوں سے جگمگاتے کیفے میں صدف ایک ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پہ چل رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ افسردگی طاری کرتی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ سامنے رکھی کافی سے ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بس اب یہ کھیل کھیلنا ہے، اس نے خود سے کہا، اور گہرا سانس لے کر حاذق کا نمبر ملا۔ ہیلو؟ دوسری طرف حاذق کی پرجوش آواز ابھری۔ حاذق؟ صدف کی بھرائی ہوئی آواز تھی جیسے ابھی ابھی روئی ہو۔ صدف؟ سب خیریت؟ تم ٹھیک ہو؟
وہ فوراً بے چین ہو گیا۔ نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے لمبی سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو مزید افسردہ کرنے کی کوشش کی۔ حاذق، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا ہوا؟ بولو نا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حاذق کی آواز میں خلوص تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک دھوکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ارہا کی ماں وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی سرجری ہونی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مر جائیں گی حاذق، صدف نے روتے ہوئے کہا، جیسے حقیقت میں کوئی قریبی عزیز زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ او مائی گاڈ صدف، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کتنے پیسے چاہیے؟ حاذق فوراً گھبرا گیا تھا۔ 5 لاکھ، صدف نے رندھے لہجے میں کہا، پھر فوری طور پہ اپنی گھڑی دیکھنے لگی کہ کہیں حاذق کو شک تو نہیں ہوا۔ بس 5 لاکھ، میں فوراً بھیجتا ہوں۔ واقعی؟ حاذق، تم نہیں جانتے تم کتنے اچھے ہو، صدف نے اپنی آواز میں شکر گزاری بھری۔ میں جانتی تھی تم میری مدد کرو گے، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ احسان مت کہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں صدف، تم جو بھی کہو گی میں وہی کروں گا، حاذق نے سنجیدگی مگر محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ صدف کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر جلد ہی اس نے خود پہ قابو پاتے خود کو نارمل کیا تھا۔ بس دعا کرو کہ ارہا کی ماں بچ جائیں، میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، بس ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، پلیز ایسی بات مت کرو، پیسوں کی فکر مت کرو، میں ابھی ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ اور چند لمحوں بعد ہی صدف کے موبائل کی اسکرین پر بینک سے پیمنٹ کی تصدیق کا پیغام آیا۔ 5 لاکھ روپے منتقل ہو چکے تھے۔ صدف نے دھیرے سے موبائل رکھا اور مسکرا کر کافی کا گھونٹ لیا۔ مسٹر حاذق شاہ، تم اتنے سیدھے کیوں ہو؟ اس نے کہا لگاتے خود سے سوال کیا اور پھر موبائل سائلنٹ کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ حاذق دوسری طرف خوش تھا کہ اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک فریب کا شکار ہو چکا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حاذق صدف کو کال پہ کال کیے جا رہا تھا، مگر ہر بار ایک ہی جواب آتا، "The number you have dialed is powered off." وہ بے چین ہو کے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ اچانک فون کیوں بند ہو گیا؟ صدف نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپڈیٹ دے گی، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ اس نے فوراً واٹس ایپ کھولا، مگر وہاں بھی صدف کی پروفائل پکچر غائب تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فیس بک اور انسٹاگرام پہ چیک کیا، مگر صدف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اچانک دروازہ دھڑ دھڑایا اور اس کا سب سے قریبی دوست حمزہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ حاذق یار، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ حمزہ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ حاذق نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ دیکھو۔ حمزہ نے موبائل اس کے سامنے کر دیا، جس پہ ایک ویڈیو کھلی تھی۔ ویڈیو میں صدف ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، ہنستے ہوئے اپنے نئے برانڈڈ بیگ کا فخریہ مظاہرہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی دوسری دوست ہنسی مذاق میں بول رہی تھی، ویسے صدف، وہ بیچارہ حاذق مان گیا؟ ہاں اور کیا، 5 لاکھ کا بندہ تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے مل گیا۔ صدف نے کہا لگایا، لڑکی تو نے تو کمال کر دیا، ویسے وہ کہیں پیچھے نہ لگ جائے۔ دوسری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، اف، میں نے اسے بلاک کر دیا ہے، اب وہ کہیں نہیں ملے گا، اور نہ میں اسے 1 روپیہ واپس کرنے والی ہوں۔ صدف نے بے فکری سے کہا اور مہنگا کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ ویڈیو ختم ہو گئی، مگر حاذق کا جہاں ختم ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ سرگوشی میں بولا، مگر اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ حاذق، سنبھالو خود کو، میں نے کل صدف کو اس شہر سے نکلتے دیکھا تھا، وہ یہاں سے جا چکی ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ حمزہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مگر حاذق جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صدف کے جھوٹے الفاظ، مصنوعی ہمدردی اور وہ میسیجز گونج رہے تھے جو وہ اس سے محبت جتانے کے لیے بھیجتی تھی۔ یہ کیسے کر سکتی ہے مجھ سے؟
میں نے تو سچی محبت کی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ حاذق یار، حمزہ نے اسے جھنجھوڑا، مگر اگلے ہی لمحے حاذق پیچھے ہٹا، میز پہ رکھا پانی کا گلاس گر کے ٹوٹ گیا اور وہ اپنے بکھرتے خوابوں کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ محبت دھوکہ تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور ایک آنسو اس کے گال پہ پھسل گیا۔ یہ دھوکہ صرف دل کا نہیں، یہ اس کی پوری زندگی برباد کر چکا تھا۔ حاذق کئی دنوں سے صدف کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، ہر نمبر، ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر چکا تھا، مگر صدف جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے بنا سوچے سمجھے ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر دیے تھے، وہ پل بھر میں اسے دھوکہ دے کے غائب ہو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا مسلسل صدف کی تصویریں دیکھ رہا تھا، وہی تصویریں جو صدف نے خود اسے بھیجی تھیں، جن میں وہ ہنستی، مسکراتی، پیار بھری باتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ حاذق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب جھوٹ تھا، ڈرامہ؟ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ وہ خود کو بے وقوف محسوس کر رہا تھا، ایک تماشا بن گیا تھا، اور وہی صدف جو چند دن پہلے تک اسے اپنی جان کہتی تھی، آج کہیں اور کسی اور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے پانی کے گلاس کو غصے سے زمین پہ دے مارا۔ شیشے کرچیاں بن کے بکھر گئے، جیسے اس کے خواب بکھر گئے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اٹھا اور الماری کھول کر دراز میں سے ایک نیلی شیشی نکالی۔ آج سب ختم۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے زہر کی بوتل کھول لی۔ ایک لمحے کو صدف کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوما، پھر اس کی بے وفائی کا خیال آتے ہی اس نے صوفے پر بیٹھ کر زہر پینے کے لیے بوتل ہونٹوں سے لگا لی، مگر اسی لمحے دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور کوئی اندر آیا۔ حاذق! بھاری گرجدار آواز نے اسے روک دیا۔ ہاتھ کانپ گیا، مگر وہ جلدی ہی شیشی کو منہ سے لگا گیا۔ حیدر ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، شیشی کو ہاتھ مار گیا، اور پھر وہ بوتل نیچے گری، جبکہ بچا ہوا زہر فرش پر پھیل گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھائی! حاذق کے بڑے بھائی حیدر، جو ہر حال میں اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا تھا، آج اسے اس حال میں دیکھ کے غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کی نظریں زہر کی بوتل پر گئیں اور پھر حاذق کے مرجھائے ہوئے چہرے پہ۔ تم خود کو مارنے کی سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ حیدر کا ضبط جواب دے گیا، اور پھر وہ جھپٹ کر آیا اور حاذق کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری زندگی اتنی سستی ہے کہ ایک لڑکی کے دھوکے پہ ختم کر دو گے؟ اس نے سوال نہیں کیا تھا، وہ گررایا تھا۔ حاذق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، میں برباد ہو گیا، اس نے مجھے لوٹ لیا، میرے پیسے، میرا اعتماد، سب کچھ لے گئی، مجھے اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ حیدر نے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ تمہاری زندگی کسی لڑکی کی محتاج نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو چلی گئی اس کے لیے اپنی جان دینا بزدلی ہے۔ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں یوں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ حاذق سسک پڑا، اس کا سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے حیدر کا بازو تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو بھائی۔ حیدر نے گہری سانس لی اور اپنے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ جس نے میرے بھائی کو اس حال تک پہنچایا ہے، میں اسے بخشنے والا نہیں۔ حیدر کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں دہکنے لگی۔ وہ اس دھوکے کا حساب لینے والا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا، اور وہ ہر قیمت پر اس دھوکہ دہی کا حساب لینے والا تھا۔ وہ بھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ حیدر کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے حیدر کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ حاذق! حاذق! وہ چیختے ہوئے اس کو جھنجھوڑنے لگا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ بھائی! ارہا! اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ کہتا،
حاذق کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ حاذق! پورے کمرے میں حیدر کی وحشت ناک چیخیں گونج رہی تھیں، مگر پھر وہ جلد ہی خود پہ قابو پاتا اسے اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میرا بھائی نہیں مر سکتا، سن رہے ہو؟ وہ نہیں مر سکتا۔ ڈاکٹرز نے جب اسے یہ بتایا کہ حاذق کی حالت نازک ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنی سانسیں ہار سکتا ہے، تو حیدر کا دماغ جیسے شل ہو گیا۔ اس حال تک پہنچانے والی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر جب حیدر نے اپنی تحقیقات کروائیں تو جو تفصیلات سامنے آئیں وہ ارہا میر کی طرف جاتی تھی۔ حاذق کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکلے تھے ان کی ٹرانزیکشن ڈیٹیلز میں ارہا کا اکاؤنٹ شامل تھا۔ یہ دیکھتے حیدر کا سارا ضبط ٹوٹا تھا۔ یہ سب اس لڑکی کا کیا دھرا ہے۔ حیدر کو کچھ سننا سمجھنا نہیں تھا، وہ غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، ابھی اسی وقت، وہ دھاڑا تھا۔ حاذق کی خودکشی کی کوشش کے بعد ارہا کا ذہن شدید الجھنوں میں تھا۔ وہ کسی طرح بھی یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ حاذق جیسا خوش مزاج اور زندہ دل شخص ایسا انتہائی قدم کیسے اٹھا سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے، مگر ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے سے پہلے اسے اپنی ماں کے لیے دوا لینی تھی۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی سی خنکی گھل چکی تھی۔ ارہا جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے قریبی میڈیکل اسٹور کی طرف جا رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، یہ دوائیاں دے دیں، اس نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بوڑھے دکاندار سے کہا۔ دکاندار نے سر ہلا کر دوائیں نکالنی شروع کی۔ ارہا نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دکان میں زیادہ رش نہیں تھا، ایک آدھ آدمی تھا جو اپنی دوائی لے کے جا چکا تھا، مگر جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دکان کے باہر نظر ڈالی، اس کا دل بے وجہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی اور اس میں کچھ سائے ہلتے جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ارہا نے بے چینی سے نظریں پھیر لیں، شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ یہ لیجئے بیٹا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دکاندار نے دوائی کا تھیلا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جلدی سے پیسے نکال کے دیے اور دوائیاں پکڑ کر باہر نکل آئی۔ جیسے ہی ارہا نے 2 قدم باہر رکھے، اچانک 2 طاقتور ہاتھوں نے اسے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، وہ چیخنے لگی، مگر کسی نے اس کی آواز پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ بہتر ہوگا چپ چاپ چلو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ایک بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی، جس کے باعث ارہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ان مردوں کی گرفت آہنی تھی۔ اس کے منہ پہ زبردستی ایک رومال رکھتے وہ اسے بے ہوش کرنے لگے، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ارہا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک وسیع و عریض کمرے میں پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز کپ کپ آئی، جبکہ دل خوف سے دھڑکا تھا۔ کمرے میں ایک نرم قالین، لکڑی کی دیواریں اور مدھم روشنی تھی، مگر اس جگہ کی خاموشی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اندر حیدر شاہ داخل ہوا۔ آخر تمہیں ہوش آ ہی گیا، اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ ارہا نے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ چلائی۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی تیز نظریں ارہا کے چہرے کو کھوج رہی تھیں۔ کیوں، تمہیں واقعی نہیں معلوم؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے جانے دو۔ ارہا نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جھوٹ مت بولو، حیدر دھاڑا اور تیزی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی آج کوما میں ہے، تم نے اسے دھوکہ دیا، اس کا دل توڑا، اور جب اس نے موت کو گلے لگانا چاہا تو تم حرام سے اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ وہ اس کا جبڑا پکڑ کے پھنکارا تھا۔ بھائی موت میں؟ ارہا حیرانگی سے استفسار کرنے لگی، جبکہ اس کے ناسمجھی والے تاثرات دیکھتے حیدر نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی تھی۔
حاذق شاہ، یاد ہے یا پیسے لیتے ہی بھول گئیں؟ اس کے جبڑے پہ دباؤ ڈالتا بے حد سفاکیت سے بولا تھا۔ نہیں، میں بے قصور ہوں۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ بے قصور؟ واقعی؟ حیدر نے اس کا چہرہ اپنی سخت انگلیوں میں جکڑ لیا۔ یہ معصومیت کسی اور کے سامنے دکھانا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیاں کیسے مردوں کو بے وقوف بناتی ہیں۔ ارہا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر حیدر نے اسے جھٹک کے پیچھے کر دیا۔ یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ اب تم اس وقت تک میری قید میں رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ ارہا کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ شخص مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ اب حیدر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تمہارے لیے سزا ہے، سمجھی؟ حیدر کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی۔ ارہا اس سنسان فارم ہاؤس میں قید تھی جہاں نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا۔ اس کے لیے ہر لمحہ خوف اور بے بسی کا تھا۔ حیدر نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو دیا تھا۔ اس کا ایک ہی جملہ تھا، جب تک سچ نہیں بولو گی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ارہا نے لاکھ چیخ کر کہا کہ وہ بے قصور ہے، مگر حیدر کے دل میں شک کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ یہ زیادتی ہے حیدر۔ تمہارے دھوکے سے جو تکلیف میرے بھائی کو ملی وہ بھی زیادتی تھی۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ ارہا بھوک سے نڈھال تھی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر حیدر کو کوئی رحم نہ آیا۔ ارہا کے لیے وقت جیسے تھم چکا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے ایک سنسان کمرے میں قید تھی جہاں بس دیواروں کی سرد مہری اور حیدر کے زہر بھرے الفاظ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ حیدر، جو ایک باوقار اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، اس وقت غصے، انتقام اور الجھن کا شکار تھا۔ مجھے پانی، وہ بمشکل بولنے والی تھی جب حیدر اسے ٹوک گیا۔ جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، حیدر نے سرد آواز میں کہا۔ ارہا نے حیرت اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے میری بات سنو۔ حیدر کی آنکھوں میں حقارت ابھری۔ معصومیت کا ناٹک میرے سامنے مت کرو۔ تمہاری چالاکیوں سے میرا بھائی آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسے 3 دن سے بھوکا رکھا گیا تھا، پانی کے چند گھونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کمزوری کی وجہ سے اس کے لب خشک ہو چکے تھے، مگر حیدر کے دل میں کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ رات بھی عام راتوں کی طرح ہی تھی جب موسم بھیانک ہوا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی۔ حیدر ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں صرف مطلب کے لیے قریب آتی ہیں، وہ غصے سے بولا۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بس کرو حیدر، تم جو سوچ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے۔ حیدر نے تلخ ہنسی ہنسی۔ اب تمہیں حقیقت کا احساس دلانا ہوگا۔ اس نے سختی سے اس کی کلائی پکڑتے اپنے قریب کھینچا تھا۔ ارہا نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے پلیز۔ مگر حیدر اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے ارہا کو دیوار کے ساتھ دھکیلتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ یہی تو تم چاہتی تھی نا، مردوں کو بے وقوف بنانا، ان کے جذبات سے کھیلنا۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جھوٹ! حیدر دھاڑا اور اپنا غصہ ارہا پہ نکالنے کے لیے اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو مار دینا چاہتا تھا، جبکہ ارہا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ شخص بنا کسی رشتے کے اسے چھو گیا تھا۔ بے ساختہ ارہا کا دماغ جھنجھنایا تھا۔ ایک خوف کی لہر تھی جو پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں، دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر ارہا کے آنسوؤں پہ پڑی، اس کی گرفت دھیرے دھیرے نرم ہونے لگی۔ یہ وہ لمحات تھے جب حقیقت حیدر کے ذہن پہ دستک دے رہی تھی۔ کیا میں واقعی اتنا گر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔
وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے خود کو روک رہا ہو۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے غصے میں مٹھی بھینچی اور زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ آج اسے ہسپتال میں 5 دن ہو چکے تھے، مگر حاذق کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبا ہسپتال کا کمرہ خاموش تھا، مگر مانیٹر پہ چلتی بیپ کی آواز بتا رہی تھی کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ سفید دیواروں کے درمیان ایک کمزور جسم بستر پہ پڑا تھا۔ حیدر نے کئی دنوں سے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ بھائی کی حالت، اس کی خاموشی اور اپنی الجھنوں نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ آج وہ پھر اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، انگلیاں آپس میں پھنسا کر سختی سے دبائے ہوئے۔ اچانک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، مانیٹر پر ہلچل بڑھی اور حاذق کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت میں آئیں۔ بھائی؟ حیدر نے جھٹکے سے سر اٹھایا، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ حاذق! وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ تم سن رہے ہو مجھے؟ حاذق کی آنکھوں میں درد تھا، کمزوری تھی اور ایک گہرا صدمہ تھا۔ اس کے لب خشک تھے مگر وہ کچھ کہنے کے لیے ہلکے سے کھلے۔ آنکھیں کھولو بھائی کی جان، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا حاذق، تمہارے مجرم کو سزا ملے گی۔ وہ اس کا چہرہ پکڑتے اس کو بتانے لگا، جو آنکھیں پھیلا گیا۔ صدف مل گئی بھائی؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ صدف؟ حیدر شاہ حیران ہوتا پیچھے ہٹا تھا، دل انجانے خوف سے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ارہا نہیں تھی؟ حیدر شاہ کی آواز بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ نہیں بھائی، ارہا وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ بامشکل اپنے الفاظ پورے کر پایا تھا، جبکہ حیدر جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئیں۔ حاذق نے آنکھیں بند کیں جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، اور پھر ٹوٹے الفاظ میں بولنے لگا۔ مجھے ارہا نے دھوکہ نہیں دیا، وہ صدف تھی، وہی جو میری دوست تھی۔ حاذق کی آنکھوں کے آگے وہ تمام مناظر پھر سے زندہ ہو گئے۔ صدف نے میرے جذبات سے کھیلا، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر وہ سب جھوٹ تھا، ایک فریب۔ اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسا کے میرے نام پہ پیسے منگوائے، اور پھر اچانک مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا نمبر بلاک کر دیا۔ حاذق کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا میں برباد ہو گیا، میں نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر ارہا بے قصور تھی، وہ کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ حیدر کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب جھوٹ تھا؟ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تو میں نے ارہا کے ساتھ… اس کا سانس رکنے لگا، دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ ارہا کے بہتے آنسو، اس کی لرزتی آواز، وہ لمحہ جب وہ اسے بے رحمی سے الزام دے رہا تھا، سب کچھ اس کے دماغ میں دھماکے کی طرح گونجنے لگا۔ حیدر کا خود پہ قابو کھونا، یا خدا میں نے کیا کر دیا؟ حیدر نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ وہ لڑکی جو بے قصور تھی، جس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس پہ وہ اتنا ظلم کر چکا تھا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے حاذق کی نبض پہ ہاتھ رکھا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ سب کچھ خواب تھا۔ حاذق، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ حاذق نے کمزوری سے سر ہلایا۔ بھائی، ارہا پہ ظلم مت کرو، وہ بے قصور ہے، اسے بخش دو۔ حیدر کی ندامت، یہ جملہ گویا ایک آخری وار تھا۔ حیدر کا جسم لرز گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس سے بدسلوکی کی، اسے بھوکا پیاسا رکھا، اسے ذلیل کیا۔ وہ چیختی رہی مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ اس کی سانس پھولنے لگی۔ میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا؟ وہ تو میری نظروں میں بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ مگر ایک چیز طے ہو چکی تھی، اسے اپنی غلطی سدھارنی ہوگی۔ وہ جلدی سے اٹھا
گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اب وہ ارہا کو آزاد کرے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر حیدر شاہ کے دل میں اس وقت صرف پچھتاوے کی سیاہی بسی ہوئی تھی۔ اس کے قدم تیزی سے فارم ہاؤس کے اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ارہا کو قید رکھا گیا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس نے ارہا پہ جو ظلم کیا تھا وہ پل پل اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایک نحیف سی کمزور سی لڑکی نظر آئی۔ ارہا بے جان سی ایک طرف بیٹھی تھی، آنکھیں بند، چہرہ زرد، ہونٹ خشک۔ ارہا، اس کی سرگوشی پہ بھی ارہا کے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ تم آزاد ہو ارہا؟ حیدر نے جیب سے چابی نکالی، ہتھکڑی کھولی اور دھیرے سے اس کے سامنے رکھ دی۔ چلی جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو، تم پہ میرا اب کوئی حق نہیں، بلکہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ارہا نے آنکھیں کھولی اور جیسی اس کی نظر حیدر پہ پڑی، اس کے چہرے پہ شدید نفرت ابھر آئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم؟ حیدر نے خود کو سنبھالا۔ میں جانتا ہوں میں نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، مگر کیا؟ اب معافی مانگ کے سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو؟ ارہا کی کمزور آواز میں بھی کاٹ تھی۔ وہ لرزتی ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی اور حیدر کی طرف انگلی اٹھا کے بولی، تم نے میری عزت کو روند ڈالا، میری زندگی جہنم بنا دی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم ایک بار معاف کر دو کہو گے اور میں سب کچھ بھول جاؤں گی؟ حیدر کی نظریں جھک گئیں۔ میں صرف اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں ارہا، میں نے سچ جاننے میں دیر کر دی، مگر میں تمہارا مجرم ہوں، جو سزا چاہے دے دو۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سزا؟ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی سزا تمہارے کیے کا ازالہ کر سکتی ہے؟ حیدر کے لب سل گئے تھے۔ ارہا نے گہری سانس لی۔ مجھے میرے گھر لے چلو، میری ماں کے پاس، بس یہی چاہتی ہوں۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کا دل جیسے سوئیوں پہ رکھا تھا۔ یہ نفرت، یہ کرب، شاید وہ کبھی معاف نہ کرے، مگر حیدر اب اسے جانے سے روکنے والا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا کفارہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ارہا جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی، اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ اماں، وہ بے ساختہ پکارتی اندر بھاگی، لیکن جو ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کی ماں بے ہوش فرش پہ پڑی تھی۔ اماں! وہ چیختی ہوئی ان کے پاس پہنچی، ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آنکھیں کھولیں اماں، میں آ گئی ہوں۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ حیدر جو دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، فوراً آگے بڑھا۔ ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ ارہا نے اسے دیکھا، مگر اس وقت اس کے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ چلو! ہسپتال میں افراتفری پہنچتے ڈاکٹرز نے ارہا کی ماں کو ایمرجنسی میں منتقل کر دیا۔ ارہا بے چینی سے دروازے کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں خوف۔ یا اللہ، میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، انہیں فوری سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ سرجری؟ ارہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں، اور آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوگی، کم از کم 5 لاکھ کا فوری انتظام کریں۔ ارہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کہاں سے لاؤں گی؟ وہ سر تھام کے بیٹھ گئی۔ اسی لمحے حیدر کی آواز سنائی دی، میں انتظام کر دوں گا۔ ارہا نے سر اٹھایا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہارا 1 روپیہ بھی قبول نہیں کروں گی۔ حیدر نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ یہ وقت ضد کا نہیں ہے ارہا، مجھے تم سے کوئی احسان نہیں چاہیے، ارہا نے سختی سے کہا۔ حیدر نے ارہا کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ تمہاری ماں کی زندگی کا سوال ہے۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیا تم اپنی ضد کی خاطر اپنی ماں کو کھو دو گی؟ ارہا کا دل لرز گیا۔ سوچو، اگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہیں کچھ ہو گیا تو کیا تم خود کو معاف کر سکو گی؟
इरहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? वो हिचकियों में बोली। माँ की ज़िंदगी की खातिर अपनी अना एक लम्हे के लिए छोड़ दो इरहा, हैदर ने नरमी से कहते उससे इल्तिजा की थी। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही, फिर इरहा ने आंखें बंद करके सर झुका लिया। ठीक है, मैं ये कर्ज चुका दूंगी। हैदर ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ उतरती जा रही थी। ये लड़की शायद उसे कभी माफ़ ना करे, मगर उस वक्त सिर्फ एक चीज़ अहम थी, इरहा की माँ की ज़िंदगी। हैदर ने वक्त ज़ाया किए बगैर अस्पताल के अकाउंट में सर्जरी की फ़ीस जमा करवा दी। पैसे उसके लिए मसला नहीं थे, मगर जो चीज़ उसे तकलीफ़ दे रही थी वो इरहा की नफ़रत थी। ये लड़की शायद मुझे कभी माफ़ ना करे, उसने खुद से कहा, मगर उसके चेहरे पे एक अज़म था। मगर मैं इसकी माँ को बचा के रहूँगा। 2 दिन तक इरहा और हैदर अस्पताल में ही मौजूद रहे। इरहा की दुनिया बस अपनी माँ के गिर्द घूम रही थी। उसने एक पल के लिए भी उनकी पलकें भीगने ना दी। बस एक बार होश में आ जाए, या अल्लाह मेरी माँ को बचा लो। आखिरकार 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने खुशखबरी सुना दी। मुबारक हो, आपकी वालिदा को होश आ गया है। इरहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागती हुई अंदर गई, जहाँ उसकी माँ नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी थी। अम्मा, इरहा ने उनका हाथ थामा। इरहा की माँ ने धीरे से आंखें खोलीं और जैसे ही नज़र अपनी बेटी पे पड़ी, उनके होंठों पे कमज़ोर सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ मध्यम थी मगर मोहब्बत से भरी हुई। उसी वक्त हैदर दरवाजे पे आके रुक गया। वो अंदर आने में हिचकिचा रहा था, मगर इरहा की माँ ने उसे देख लिया था। बेटा, अंदर आओ। हैदर ने हैरानी से उन्हें देखा। इरहा की नज़रें फ़ौरन उस पर पड़ीं और उसका दिल जैसे सख्त हो गया, मगर उसकी माँ के चेहरे पे नरमी थी। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? हैदर ने धीमे लहजे में पूछा। अल्लाह का शुक्र है, और तुम्हारा भी बेटा? हैदर ने सर झुका लिया। ये मेरा फ़र्ज़ था। इरहा की माँ ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इरहा की माँ ने हैदर की आंखों में देख के महसूस किया था कि वो हकीकत में एक नेक दिल इंसान था, बस हालात ने उसे सख्त बना दिया था। वो यूं ही उससे बातचीत करते उसके साथ जल्द ही घुल मिल गई, जबकि इरहा बेजारगी से उनकी बातें सुन रही थी। उसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई। इरहा ने मुड़ के देखा, जहाँ दरवाजे पे हाजिक शाह दरवाजे पे खड़ा था। हाजिक? हैदर और इरहा दोनों ने हैरानी से उसे देखा। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाजिक ने आहिस्ता से कहा। इरहा ने एक लम्हे को सोचा, फिर बाहर आ गई। हैदर खामोशी से एक तरफ हो गया। हाजिक ने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी। इरहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाजिक की आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार बना दिया। मैंने अपने भाई को हकीकत वक्त पर नहीं बताई। अगर मैं होश में जल्दी आ जाता तो शायद तुम पर यह जुल्म ना होता। इरहा तलखी से हंसी। क्या मुझसे माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा हाजिक? हाजिक ने आंखें बंद करके शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं जानता हूँ कि नहीं, मैं जानता हूँ कि जो तुम पे बीती है वो नाकाबिले माफ़ी है, मगर मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। इरहा ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। हाजिक, हम दोनों का दुख एक जैसा है। तुम्हें भी धोखा मिला और मुझे भी। हाजिक ने चौंक के उसे देखा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे साथ किसी ने फ़रेब किया और मैंने फ़रेब के बदले सज़ा पाई। हाजिक के पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिन गुजारे हैं हाजिक। इरहा की आवाज़ कांप रही थी। मुझे ऐसी तकलीफ़ मिली जो शायद कभी ख़त्म ना हो। मैंने वो ताने सुने, वो दर्द सहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाजिक की आंखें भीग गईं। तुम ठीक कह रही हो इरहा, मैं मुजरिम हूँ। इरहा ने सर झुका लिया। तुम मुजरिम हो, मगर सबसे बड़े मुजरिम वो हालात हैं जो हमें ऐसी आजमाइशों में डाल देते हैं। हाजिक ने सर उठा के उसे देखा।
پھر دھیرے سے کہا، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکو گی؟ ارہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے سختی سے انہیں پلکوں میں قید کر لیا۔ شاید وقت کے ساتھ وہ بس اتنا ہی کہہ کے واپس مڑ گئی، اپنے دل میں ہزاروں زخم لیے۔ حیدر کے دل میں جانے کب سے ایک نرمی پیدا ہو چکی تھی، اور ارہا کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، ان کے لیے دوائیاں، کھانے پینے کا خیال، حتیٰ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا بھی دھیان رکھتا۔ بیٹا تم تو میرے اپنے ہی لگنے لگے ہو، ارہا کی ماں نے حیدر کا دلکش چہرہ دیکھتے مسکرا کے کہا تھا۔ حیدر نے نظریں جھکا لی۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے آنٹی۔ آنٹی نہیں، ماں کہو۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حیدر کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ ماں، وہ دھیرے سے بولا، اور ارہا کی ماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ حیدر نے ہمت جمع کی اور ارہا کی ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہچکچایا۔ کہو بیٹا۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی۔ میں ارہا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ارہا کی ماں حیران ہوئی تھی، مگر فوراً ان کے چہرے پہ خوشی آ گئی، ایک الگ قسم کی چمک، جیسے ان کے دل کی مراد سنی گئی ہو۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، میں تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ تم سے بہتر میری بیٹی کے لیے کوئی نہیں۔ حیدر کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی، مگر پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مگر ایک شرط ہے۔ شرط؟ ارہا کو نکاح سے پہلے یہ مت بتائیے گا کہ اس کا نکاح مجھ سے ہو رہا ہے۔ ارہا کی ماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اگر اسے پہلے پتہ چل گیا تو وہ کبھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ارہا کی ماں خاموش ہو گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ حیدر ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کے نام پہ ارہا ہمیشہ ناگواری ظاہر کرتی تھی، اور اس کے پیچھے کی وجہ کو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کے درمیان کچھ تو ہوا ہے۔ بالآخر انہوں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ارہا کی ماں نے دھڑکتے دل سے ارہا کو نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ جب ارہا کو نکاح کی خبر دی گئی تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اماں، میں کسی صورت نکاح نہیں کروں گی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ارہا، یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بیٹا، میں کسی انجان شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ ارہا کی ماں نے آہ بھری۔ اب ایک ہی راستہ تھا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو یہ نکاح کر لو۔ ارہا کا دل دہل گیا۔ اماں، یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا وہ اپنی ماں پہ بوجھ بن گئی تھی؟ بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا، میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گی، میں تمہیں کسی اچھے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی آواز بھرا گئی، جیسے وہ آج اس کو منا لینا چاہتی ہوں۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں ان کو ٹوک گئی۔ میری آخری خواہش سمجھ کے مان جاؤ ارہا۔ ارہا نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی خاطر یہ نکاح کر لوں گی۔ پھر اس نے ایک پل میں ہی فیصلہ کیا تھا۔ اگر اس کی ماں یہ چاہتی تھیں تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسا وہ چاہیں، ان کے کہے پہ وہ اپنی جان قربان کر دے۔ اس کی بات سنتے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری بچی۔ بے ساختہ وہ آگے بڑھتی اس کے گلے لگ گئی، جبکہ ارہا آنکھیں مینچتی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد آج ارہا کا نکاح تھا، مگر اس نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کا نکاح ہو کس کے ساتھ رہا تھا۔ اس کی ماں کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ چپ چاپ اپنے سسرال سے آئے گئے جوڑے میں ملبوس بیٹھی نکاح کے لیے تیار تھی۔ نکاح کے وقت ارہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ مولوی صاحب کے آگے رکھ دیے۔ قبول ہے۔ ارہا کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے ماں کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا رہی تھی۔ حیدر شاہ، حیدر شاہ، یہ نام ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پہ برس رہا تھا۔
حیدر شاہ؟ نہیں، میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، دنیا میں ایک ہی حیدر شاہ تھوڑی ہے۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتی اپنی سوچوں کو جھٹک گئی۔ ارہا بیٹا، ماں کے کندھا ہلانے پہ وہ ہوش میں آتی، ان کی طرف دیکھتی، اسے قبول کر گئی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ مجھے میرے شوہر سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ پلٹتے بولی نہیں، چیخی تھی۔ وہ جو ابھی اندر آ رہا تھا، اس کی چیخ سنتے بے ساختہ اس کی طرف دیکھے گیا جو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہارا شوہر ہوں میں ارہا۔ ارہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا؟ پورے جسم کا خون نچڑ کے جیسے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے حیدر کو دیکھنے لگی، جیسے کسی بھیانک خواب کا سامنا کر رہی ہو۔ یہ نکاح تم سے ہوا ہے؟ حیدر کی آنکھوں میں کچھ تھا، شرمندگی، محبت، التجا، مگر ارہا کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیدر شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ ارہا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ وہ دھوکہ کھا چکی تھی، اپنی ماں سے، اپنی قسمت سے، اور سب سے زیادہ حیدر سے۔ یہ سب جھوٹ تھا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ اماں؟ وہ رو پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگانا چاہا، مگر ارہا پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ ارہا بیٹا، میں نے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میرا بھلا؟ مجھے اس آدمی کے حوالے کر کے، جس نے مجھے ذلیل کیا، جس نے مجھے اپنی نفرت کا نشانہ بنایا، جس نے… ارہا کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی، مگر پھر اس کا غصہ حیدر کی طرف مڑ گیا۔ وہ پلٹی اور حیدر کی طرف انگلی اٹھائی۔ اور تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ گھٹیا چال چلی؟ حیدر کا چہرہ سرخ تھا، مگر آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ارہا، میں نے جو کیا وہ صرف تمہیں اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے کیا۔ زندگی میں رکھنے کے لیے؟ زبردستی، دھوکے سے۔ تمہیں کیا لگا نکاح ہو گیا تو میں تمہیں اپنا لوں گی؟ میں جانتا ہوں تمہیں وقت لگے گا، مگر میں تمہیں اپنی محبت سے منانے کی کوشش کروں گا۔ محبت؟ ارہا نے طنزیہ ہنسی۔ مجھے تم سے نفرت ہے حیدر شاہ، اور میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ارہا غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی جب حیدر نے اس کی کلائی تھامی اور زبردستی اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ چھوڑو مجھے حیدر، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ ارہا میری بات سنو۔ حیدر نے اسے گاڑی میں دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ارہا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ ارہا نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں حیدر۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ الفاظ سن کر حیدر کا صبر جواب دے گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا اور سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے الفاظ اور اس کا رونا دونوں ہی حیدر شاہ کا دل چیر رہے تھے۔ نفرت کرتی ہو تو کرو۔ حیدر کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ مگر یاد رکھو ارہا، تم اب میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے حیدر۔ یہ قید نہیں ہے، یہ میرا عشق ہے۔ ارہا نے پوری طاقت سے خود کو پیچھے دھکیلا اور حیدر کا بازو جھٹک دیا۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ زبردستی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر ارہا کے دل میں حیدر کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ ہر وقت اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی، اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی اور اس کی محبت بھری نظروں کو حقارت سے جھٹک دیتی۔ تم جتنا بھی بدلنے کی کوشش کرو حیدر، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ اکثر کہتی تھی، جبکہ حیدر شاہ اب ان جملوں کا عادی ہو چکا تھا۔ حیدر کے لیے ارہا کی نفرت جھیلنا مشکل تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ کم از کم
وہ شخص جو اس کی بربادی کی وجہ بنا تھا اسے انجام تک پہنچایا جائے۔ حیدر نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور صدف کی کالی حرکتوں کے ثبوت اکٹھے کیے۔ یہ لڑکی صرف حاذق کو ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں کو لوٹ چکی ہے۔ جلد ہی پولیس نے صدف کو گرفتار کر لیا۔ تم جیل میں سڑو گی صدف، تم نے بہت معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ارہا کو جب اس خبر کا علم ہوا تو اس نے حیرت سے حیدر کو دیکھا۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ یہ سب انصاف کے لیے کیا۔ حیدر نے مختصر جواب دیتے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جب اس کے سامنے آتا تھا وہ اپنے زہر میں ڈوبے لفظوں کے تیر اس پہ چلاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ارہا کو احساس ہونے لگا کہ حیدر واقعی بدل چکا تھا۔ وہ اس کی ہر تکلیف کو سمجھتا تھا، اس کے بغیر کہے اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، بے حد، بے پناہ، بے لوث۔ آہستہ آہستہ ارہا کو محسوس ہونے لگا کہ حیدر وہی شخص تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں اس سے نفرت کرتی تھی، مگر اب کیوں ایسے لگتا ہے کہ میرا دل بدل رہا ہے۔ وہ خود ہی سے لڑتی رہی، مگر دل پہ کس کا اختیار چلتا ہے۔ وہ بالکنی میں کھڑا خاموشی سے سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی سوچوں کو تحلیل کر رہا تھا، جب ارہا نے دھیرے سے اس کے قریب ہوتے، اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر نیچے پھینکتے، اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے، اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا تھا۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے حیدر۔ وہ سسک پڑی۔ حیدر جو ابھی تک اس کے ایکٹ پہ ساکت تھا، اس کے لفظوں اور سسکنے پہ فوراً ہوش میں آتا، اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ گیا۔ میری جان، معاف کر دو مجھے، اتنی سزا کافی تھی۔ وہ تھکن زدہ لہجے میں کہتا، اس کے سر پہ ہونٹ ثبت کرتا، اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی رکھتا، معافی مانگنے لگا۔ میں شاید کبھی وہ سب نہ بھلا سکوں، مگر حیدر کی سانسیں تھم گئی۔ مگر کیا ارہا؟ وہ بےتابی سے پوچھتا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ مگر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حیدر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ وہ پاگل ہوا تھا، دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا۔ ارہا نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا حیدر۔ حیدر کا دل جیسے کسی نے آزاد کر دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ کہہ نہ سکا، بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ارہا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر میں جانتی ہوں کہ اب میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ حیدر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے حیدر کی اپنی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ سن ہی نہ پایا ہو کہ ارہا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وہ بس ارہا کو دیکھتا رہا، جیسے یہ لمحہ کسی خواب کا حصہ ہو۔ تم نے معاف کر دیا؟ وہ ہنوز بے یقین تھا۔ ارہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ہاں حیدر۔ یہ سنتے ہی حیدر کا دل جیسے کسی قید سے آزاد ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار ارہا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارہا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ گہرے جذبات سے بولتا اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا تھا، مگر جلد ہی ارہا کو اس کی گرفت میں اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئیں۔ حیدر، چھوڑو، اس نے شرمیلے لہجے میں کہتے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر کیا یہ ممکن تھا؟ حیدر کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں ارہا، آج نہیں، آج میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ چند لمحوں بعد حیدر نے نرمی سے ارہا کو خود سے الگ کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور پھر دھیرے سے اس کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ارہا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، چہرہ جیسے دہکنے لگا۔ حیدر، وہ بس یہی کہہ سکی۔ حیدر نے ماتھے سے ہونٹ ہٹائے اور مدھم سرگوشی کرتے اس کے چہرے پہ گلال کھلایا۔ تم میری زندگی ہو ارہا، میری سانسوں کا سکون، میرا سکون۔ تمہیں کبھی بھی کسی غم میں نہیں رہنے دوں گا۔
تمہاری ہر خوشی اپنی ہتھیلی پہ سجا کے دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم صرف میری ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ ارہا کا چہرہ مزید لال ہونے لگا۔ حیدر نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں ارہا، بے حد، بے پناہ شدت سے۔ ارہا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ الفاظ بول ہی نہ سکی، بس نظریں جھکا لیں۔ حیدر نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی تھوڑی اٹھائی۔ یہ شرمانا کیا اس بات کا اقرار ہے جانے حیدر؟ ارہا کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ حیدر بس، وہ دھیرے سے بولی اور رخ موڑ گئی، مگر حیدر نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب کہیں جانے نہیں دوں گا۔ تم نے سچ میں معاف کر دیا نا؟ ارہا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ہاں حیدر۔ یہ سنتے ہی حیدر کا دل جیسے پھر سے زندہ ہوا تھا۔ وہ جتنی بار یہ الفاظ سنتا اتنے کم تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے پھر سے ارہا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارہا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، وہ گہرے جذبات سے بولا۔ حیدر چلیں۔ وہ شرمائی لجائی سی اس کو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں ارہا، آج نہیں، آج میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کو باہوں میں بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارہا نے شرماتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ حیدر کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ بے شک زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ یہ ہمیں آزماتی ہے، توڑتی ہے، گراتی ہے، مگر جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ آخر میں جیت جاتے ہیں۔ حیدر اور ارہا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، یہ قربانی، معافی اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا دوسرا نام ہے۔ نفرت کا سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اگر محبت سچی ہو تو وہ ہر زخم پہ مرہم رکھ دیتی ہے۔ حیدر نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کیا اور ارہا نے نفرت کی راکھ سے محبت کا ایک نیا جہان آباد کیا۔ معافی دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور سچی محبت ہر زخم کو بھرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی دوسروں کے دل میں جگہ بنانے میں ہے، کیونکہ آخر میں صرف محبت ہی رہ جاتی ہے۔